حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فرقان ندوی، امام و خطیب کھجور والی مسجد جعفر آباد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ بیماری، یہ وبا جو کرونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے، اور خاص طور سے ہمارا ملک ہندوستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر بہت سارے وہ ہمارے بھائی بہن جن کا کام، جن کا کاروبار یہ ہے کہ روزانہ کا کمانا اور روزانہ کا کھانا، ان کے تعلق سے ہر مسجد سے یہ صدا لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، اور کسی ننگے کو کپڑا پہنایا جائے، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنا تعاون اس سلسلے میں دے رہے ہیں۔ میں خاص طور سے اپنی مسجد کے اطراف میں اس تعلق سے کام کرنے والے کارکنان سے یہ گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں سے الحمدللہ ہماری گلی نمبر 6 جو ہے اس سے کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، اور صبح کو 400 آدمیوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اور شام کو بھی 400-500 آدمیوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا کام ہے، ایک خوش آئند بات ہے۔ اسی طرح ہماری مسجد کے جو ہے بغل سے کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، اور سامنے سے بھی کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اسی گلی نمبر 48 کے اور سامنے سے ایک صاحب وہاں سے بھی کھانا تقسیم کر رہے ہیں، پیچھے گلی نمبر 7 سے بھی کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب کھانا تقسیم کیا جاتا ہے اور کھانے کو بانٹا جاتا ہے تو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ اگر اس طور پر کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے، جو فاصلہ ہے، جب آپ کھانا تقسیم کریں تو تقریباً 1 میٹر 1.5 میٹر کے فاصلے پر لوگوں کو کھڑا کھڑا کر کے کھانا تقسیم کیا جائے، تو انشاءاللہ رب العالمین ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور علاقے کو محفوظ رکھنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر یاد رکھیے میرے دوستوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو کھانا لینے والے حضرات آ رہے ہیں، چونکہ یہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ہمارے علاقے کی بھی نہیں ہیں، جنتا کالونی سے آ رہے ہیں، بھجن پورہ سے آ رہے ہیں، بعض مصطفیٰ آباد سے بھی آ رہے ہیں، بعض وہ حضرات ہیں جو بیچارے کرائے پہ رہتے ہیں، جو اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ پاتے، صاف صفائی کا بھی ان کو زیادہ خیال نہیں رہتا۔ یہ لوگ یہاں آتے ہیں، پھر ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے رحمت کے یہ کام ہمارے اوپر زحمت بن جائے، اور یہ وبا اگر ہمارے علاقے کے اندر پھیل گئی تو دیکھو، چونکہ ہمارا علاقہ بہت کنجسٹڈ علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں لوگ گھنی آبادیاں ہیں، اور لوگوں کو مکانات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو اگر یہ وبا اور یہ مرض ہمارے علاقے میں پھیلا تو اس کے بہت تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو کھانا تقسیم کر رہے ہیں وہ حضرات سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیں، اور فاصلے کے ساتھ فاصلہ بنا کر لوگوں کو کھڑا کریں اگر وہ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ فاصلہ بنا کر آپ کھانا تقسیم نہیں کر سکتے
تو پھر اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ادھر گونڈا چوک میں اکھاڑے والی گلی کے تعلق سے اس کے آگے جو ایک گلی ہے، اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ گلی پوری سیل کر دی گئی ہے۔ ایک گلی اور ادھر ہی سیل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوزیٹیو کیس ادھر 30/1 میں سے بھی نکلا ہے، جعفر آباد میں سے۔ تو اگر لوگ اس طرح مل جل کر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں آئیں گے اور اس طرح مل جل کر جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس کے برے اثرات ہوں گے۔ یہ وبا ہمارے علاقے کے اندر پھیل جائے گی، جس سے بچنا بہت ناممکن ہوگا۔ اس لیے ابھی آپ حضرات سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ حضرات اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم نے اس کرونا وائرس سے لڑنا ہے، ایک جنگ کرنی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے پورے معاشرے کو، پورے محلے کو، پوری دلی کو بچانا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے پورے ہندوستان کو اس وبا سے بچانا ہے اور پورے عالم اور پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جو لوگ اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں اور اس کو مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی عقل سلیم ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی مساجد سے، مسلمانوں کے علماء کی طرف سے یہ تلقین کی جا رہی ہے، یہ بات لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی وبا پھیل جائے تو وہاں لاک ڈاؤن جو ہوتا ہے اس کا پالن کیا جائے۔ جو لوگ باہر ہیں، باہر والے اندر نہ جائیں، جو اندر ہیں وہ باہر نہ نکلیں۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 برس پہلے ہی اس بات کی تعلیم دے دی تھی۔ مسلمان الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس پر انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے اور کرونا سے جنگ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ رب العالمین اس کرونا سے جنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ اس جنگ میں ہمیں جیتنا بھی ہے۔ میری اس پورے اہل محلے سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں رہیں اور زیادہ باہر نہ نکلیں، اپنے بچوں کو بھی زیادہ باہر نہ نکالیں۔ جو حکومت کہہ رہی ہے اور جو لاک ڈاؤن ہے اس لاک ڈاؤن کا پورا پالن کریں اور اس سلسلے میں اپنی حکومت کا ساتھ دیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو لوگ مسلمانوں کو اس سلسلے میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس وقت جو ہے انسانیت کو بچانے کا کام کریں اور اس معاملے کو ہندو مسلمانوں سے بالکل نہ جوڑیں، اس پہ بالکل سیاست کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ میڈیا والے کوشش کریں اور نہ کوئی اور کسی طبقے سے جو تعلق رکھتا ہے وہ کوشش کرے۔ صرف اور صرف ہمیں اس وقت کرونا سے جنگ کرنی ہے، اور الحمدللہ ہمارا ملک کا جو مسلمان ہے وہ انشاءاللہ رب العالمین اس کرونا سے جنگ کرے گا، اور انشاءاللہ رب العالمین یہ جنگ ہم جیتیں گے بھی۔ میری ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تعاون تو کریں، غریبوں کو دیکھیں، ان کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ پورا کرنا یہ کوئی جو ہے اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے آپ حضرات کو، لیکن بس صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، فاصلہ بنانا ضروری ہے، اور ماسک پہنیں، بار بار جو ہے وہ ہاتھ دھونے کی کوشش کریں، اور جو بھی ہدایات ڈاکٹروں کی طرف سے مل رہی ہے اور احتیاطی تدابیر جو اس سلسلے میں بتلائی جا رہی ہیں، ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمارا دین، ہمارا اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔